عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سے نبی مدینہ تشریف لائے، ریاست مدینہ میں، نبی نے کسی سال بھی یہ سنت اعتکاف نہیں چھوڑا، وگرنہ نبی کچھ کام کر کے چھوڑ دیتے تھے تاکہ فرض نہ ہو جائے، لیکن اس عشرہ کا اہتمام نبی خوب فرماتے تھے۔ اس وجہ سے اس سنت کی بڑی تاکید ہے کہ نبی نے اس پر دوام کیا ہے، اور اس کے بڑے فضائل اپنی جگہ ہے۔ نبی کی سنت ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو معتکف آ کر بیٹھے گا مسجد میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے اللہ کے گھر میں آئے گا، دنیاوی کاموں سے تو رک گیا، لیکن جہنم سے 3 خندقیں دور چلا گیا ہے۔ اب 3 خندقیں کیا ہیں یہ اللہ کا نبی بتائے گا، میں اور آپ بتائیں گے تو ہماری تشریح غلط ہو جائے گی۔ تو نبی نے فرمایا ایک خندق اتنی ہے جتنی یہاں سے لے کر آسمان تک، اتنی بڑی خندق، اور اتنا دور چلا گیا ہے۔ کتنی بڑی عظمت والا کام ہے۔ اعتکاف میں اللہ نے کتنی بڑے ثواب اور کتنے بڑے درجے رکھے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو اس کی ادائیگی کی صحیح فکر اور توفیق نصیب فرمائے۔ تو آخری عشرہ آنے والا ہے، اس کے لیے ساتھی اہتمام فرمائیں، اور آخری عشرہ ہے تو سنت مؤکدہ، لیکن محلے والے اور مسجد والے جن مسجدوں میں 5 وقت کی نماز ہوتی، ان مسجدوں سے متعلقہ علاقے کے لیے سنت مؤکدہ فرض، سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ، 2 بندے، 4 بندے بیٹھ گئے، باقیوں سے گناہ ساقط ہو گیا، باقیوں کی گرفت نہیں ہوگی، تم اعتکاف میں کیوں نہیں بیٹھے؟ کیونکہ نبی تو ہر سال بیٹھتے تھے، باقیوں سے درگزر، ثواب بیٹھنے والوں کو ہی ملے گا۔ اور اگر جامع مسجد میں یا محلے کی 5 وقت والی مسجد میں کوئی اعتکاف نہیں بیٹھا، سارا محلہ گناہگار، اللہ کہ تم نے سنت چھوڑ دیا۔ اور جب نبی کی ایک سنت پورا علاقہ چھوڑ دے، وہ علاقہ عذاب والا بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے عذابوں سے بچائے۔ آج امت کے اوپر طرح طرح کے مسائل اور مصائب انہی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ نبی کی سنتیں بے شمار دفن ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو ادا کون کرے۔ رسموں میں پڑ گئے، رواجوں میں پڑ گئے، اشاری اور چلاکی میں پڑھ کر باتوں میں لگ گئے، سنت طریقے چھوڑ دیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ نبی کا سنت عمل ہر سال کا تھا، بلکہ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رمضان میں بھی اعتکاف بیٹھے لیلۃ القدر کی تلاش میں، پھر دوسرے عشرے میں بھی بیٹھے، پھر تیسرے عشرے میں بھی بیٹھے، پورا رمضان بھی اعتکاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ اعتکاف عظمت والی، رحمت والی عبادت ہے، بہت بڑے ثواب والی، جہنم سے خود بھی دور، اور اس کے اہل خانہ جن کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کے لیے بھی یہ رحمتوں کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ویسے بھی آدمی سنن الکبریٰ امام بہقی کی عظیم کتاب ہے، اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف للہ، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھے، عشرن من آخر رمضان، رمضان کے آخری عشرے کا، اس کے علاوہ بھی اعتکاف ہوتے ہیں لیکن رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بڑی فضیلت والا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھے اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا کان کمن ادا عمرتین او حجین، اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے 2 عمرے اور 2 حج کر کے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو لے بھی لیتے ہیں، اللہ مزید سعادت نصیب فرمائے، اور بہت سارے تھوڑے سے وقت سے فائدہ اٹھانے سے ادھر ادھر بھی رہ جاتے ہیں۔ 10 دن بھی پورے نہیں ہوں گے، آخری عشرہ یا 9 دن پر مشتمل ہوگا یا 10 دن پر ہوگا۔ مہینہ 29 کو ہوگا، 9 دن ہے، اور مہینہ 30 کا ہوگا تو 10 دن ہو جائیں گے۔ اب 10 دن میں اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے آدمی رک جائے، ثواب کتنا؟ 2 عمرے اور 2 حج۔ آج ایک عمرے کے لیے رمضان میں جاؤ، دائیں بائیں ساتھیوں سے سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے 4.5 لاکھ، کوئی کہتا ہے 5 لاکھ کا پیکج ہمیں ملا ہے جی، وہ بھی مشکل سے، پھر ادھر کا جانا آنا جانا تکلیف۔ اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھ کر اس ثواب کو ہم لے سکتے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، 2 حج اور 2 عمرے۔
یہ آخری عشرے کی بڑی فضیلت اور اس کے اعتکاف کی بھی بڑی فضیلت۔ اور اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد اللہ کی بھی گھر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگلا جملہ کہہ دیا، فرمایا المساجد بیت المسلمین، مساجد مسلمانوں کا بھی گھر ہے۔ کہ جس طرح گھر میں آدمی سکون پاتا ہے، راحت پاتا ہے اور بڑی فرحت پاتا ہے، مومن مسلمان اللہ کے مسجد کے اندر آ کر اس کو راحت، سکون، برکتیں، رحمتیں مل جاتی ہیں۔ مومن کو یہاں مسجد میں ملتی ہیں۔ گھر میں آدمی آ گیا، ساری تھکاوٹ دور، راحت ہو گئی، سکون ہو گیا، پریشانیاں ختم، سکون مل جائے گا، سو جائے گا فلاں۔ فرمایا یہ برکتیں، رحمتیں اللہ کے گھر مسجد میں مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں۔ مسلمان کے لیے اس لیے مساجد کو گھر کہہ دیا۔ اور فرمایا جو مساجد میں، پھر اگلا جملہ کہہ دیا، جو مساجد میں آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اللہ ضامن ہوا، اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ اب ضامن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ضامن ہونا ذمہ دار، ضمانت دینے والا۔ اللہ اس کو کس چیز کی ضمانت؟ فرمایا اللہ اس کا ایک یہ ضامن بنتا ہے۔ اللہ، یہ دوسری حدیث اس کی تشریح کرتی ہے کہ یہ جو نیکیاں باہر کرتا تھا، باہر کسی کی بیمار پرسی کے لیے چلا گیا تھا، کسی جنازے میں چلا گیا تھا، کوئی تجارت کا پیسہ کما کر غریبوں کی مدد کرتا تھا، اب مسجد میں بند ہو گیا، یہ کام نہیں کر سکتا، نہ جنازے میں جا سکتا، نہ بیمار پرسی کے لیے کر سکتا ہے، نہ تجارت کر کے غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، نہ مزدوری کر کے وہ غریبوں کی دین کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس آخری عشرے میں بیٹھے گا، میں ضامن ہوں یارا، سارا ثواب اس کو دوں گا، میری ضمانت میں ہے۔ اور اللہ کی ضمانت کا دوسرا یہ مطلب فرمایا اللہ جو اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا، اللہ اس کا ضامن، کہ اللہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی، اس کے گھر بار کا ذمہ دار اللہ بن گیا کہ تمام شرور سے، تمام فتنوں سے، تمام قسم کی فسادات سے اللہ اس کی، اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب اس کا ضامن میں ہوں، اور اگر اس کا ضامن اللہ بن گیا اور پھر بھی کوئی کہ نہ جی میں یوں کرتا ہوں، اللہ اکبر، وہ آپ جانتے ہیں ایک بندہ کہ فلانا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں جی، اس کا میں ذمہ دار ہوں، آئندہ اس کو نہیں چھیڑنا، کوئی چھیڑے گا تو وہ کہتا اچھا میری ضمانت میں تو نے مداخلت کی، بندہ بھی تیش میں آتا ہے۔ اور اللہ جس کی ضمانت لے لے، اگلا اس کے در پہ رہے کہ جی میں اس کی بے عزتی کر دوں، میں اس کو یہ کر دوں، میں خوار کر دوں، اللہ جب انتقام لے گا بڑا سخت ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو اس آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادتیں بہت بڑی ہیں۔ اللہ خوش نصیبوں کو یہ فرما دیتے ہیں، کوشش کر کے اپنے کام آگے پیچھے کر کے اس سعادت کو لینے کی کوشش کی جائے۔ یہ کبھی کبھی ملتے ہیں، کون زندہ، کون سلامت، کون کیا ہے، آئندہ رمضان تک یہ لمحات کبھی کبھی ملتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پورے رمضان اور اب آخری عشرہ چلنے والا ہے، اللہ اس کی قدردانی کرتے